السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ کے لیے ایک اور شارٹ ناول لے کر آئی ہوں۔ کسی طویل ناول کا بھی میرا کوئی ارادہ نہیں بنا، میں کوئی بہت اچھا ناول جو ہے وہ تسلی سے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے جلد مل جائے گا، تب تک آپ جو ہے وہ شارٹ سٹوریز انجوائے کریں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، اس کی زیادہ ایک ساتھ نہیں ہوں گی، زیادہ سے زیادہ 3 ایپیسوڈ ہو جائیں گی یا 4، بس اس سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ ناول کا نام ہے زخم سے مسیحائی تک، مصنفہ ہے مریم عباسی اور آپ سن رہے ہیں اسی قسط نمبر 1۔ ایڈوکیٹ سارا رضا کے آفس کے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ دل یوں دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ نہ دھڑکن کی رفتار پر کوئی فرق پڑا، نہ چہرے پر ٹھہری سراسیمگی کچھ کم ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس پلٹ جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کے پلٹتے ہوئے قدم اس کے خوابوں کا گلا گھونٹ دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ خوابوں کے چھن جانے کا تصور ہی اپنے ساتھ بے پناہ ہولناکیاں لیے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے اندر موجود تمام تر ہمت جمع کی اور دروازہ کھول دیا۔ بالکل سامنے والی دیوار پر ایک بڑی سی کھڑکی تھی، جس پر لگے بلائنڈز ذرا سے اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے ساتھ آفس ٹیبل تھی، جس کے پیچھے پڑی کرسی پر ایک 30-35 سالہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ سیاہ کوٹ پر سفید دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیے وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ سامنے ایک ہراساں سی شکل دیکھ کر اس کے چہرے پر مہربان سی مسکراہٹ آ گئی، جس نے دروازے پر کھڑی لڑکی کا حوصلہ بڑھایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ناک کی سیدھ میں چلتی، وہ ایڈوکیٹ سارا رضا کی ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کے کنارے پر ٹک سی گئی تھی۔ مجھے ڈیورس چاہیے۔ بیٹھتے ہی اس نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ اس کی آواز میں بھی سراسیمگی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر طلاق لے کے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ اوکے، آل رائٹ، جیسے آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، لیکن پہلے ریلیکس ہو کے بیٹھیں، پھر یہ پانی پئیں۔ سائڈ پر رکھی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سارا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی نے گلاس تھام کر 2 گھونٹ لیے اور پھر گلاس دوبارہ سے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر چھائے اضطراب میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی تھی۔ آپ کا نام؟ سارا کا انداز دوستانہ تھا۔ صبا رحمان۔ اس کے انداز میں ایک جھجک سی تھی۔ تو صبا، کیا کرتی ہیں آپ؟ پڑھتی ہوں، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں MS کر رہی ہوں۔ دیٹس گڈ۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا۔ اوکے، تو کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ بہت سال پہلے، میں چھوٹی تھی تب، 8-9 سال کی شاید۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ فیملی میں ہوا ہے آپ کا نکاح؟ ہاں، کزن ہے، فرسٹ کزن سے، میرے تایا کا بیٹا ہے وہ۔ رائٹ، تو کیا وہ بھی یہ نکاح ختم کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، شاید نہیں، پتہ نہیں، مجھے اس کا نہیں پتہ۔ وہ پھر سے الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ اٹس اوکے صبا، مجھے یہ بتائیں آپ کی آخری بار اس سے بات کب ہوئی تھی؟ میری اس سے بات نہیں ہوتی۔ میرا مطلب کہ میرے تایا کی فیملی شروع سے ہی کراچی میں سیٹلڈ ہے، ہم لوگ ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی فیملی سے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا نہیں ہوتا؟ بہت زیادہ نہیں، شروع میں جب دادا دادی زندہ تھے تب تایا تقریباً ہر سال عید پر اور گرمیوں کی چھٹیوں پر اپنی فیملی کے ساتھ آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کا آنا بہت کم ہو گیا۔ اس دفعہ تو بہت سالوں کے بعد آئے ہیں، امی کی ڈیتھ پر۔ آپ کی مدر کی ڈیتھ کیا ریسنٹلی ہوئی ہے؟ جی، تقریباً 1.5 مہینہ پہلے۔ اس کے جھکے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ سارا کو جیسے واقعی افسوس ہوا۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے صبا؟ کوئی نہیں۔ آئی واز دی اونلی چائلڈ۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی اداسی اور خالی پن تھا۔ اور آپ کے فادر؟ میں تقریباً 2 سال کی تھی جب ان کا قتل ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ٹیبل کی سطح کو کھرچتی آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی۔ وہ شاید کچھ چھپانا چاہ رہی تھی، کچھ تھا جو اس کی زبان سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ سارا نے اس وقت کریدنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ اچھا یہ بتائیں صبا، آپ ڈیورس کیوں چاہتی ہیں؟ میں سچ بتاؤں تو میں اس سب سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھائی تھیں اور سارا جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اضطراب کی ایسی کیفیت تھی جو سامنے والے کا دل مٹھی میں جکڑنے کی طاقت رکھتی تھی۔ مجھے آپ سے شاید کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ وہ چیزیں تو بالکل بھی نہیں جن کا تعلق اس کیس کے ساتھ ہے۔ گہری سانس لے کے اس نے نظریں جھکا لی تھیں اور ایک بار پھر وہ ٹیبل کی سطح کھرچنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ دراصل ہم لوگوں کا تعلق مری سے ہے۔ میرے دادا کی یہاں اسلام آباد میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جوتوں کی، اور رہائش مری میں تھی۔
वहाँ से आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, सो वो इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो गए। उनके 2 बेटे थे, मेरे वालिद और मेरे ताया। इन दोनों की मंगनियाँ दादा के भाई की बेटियों से की हुई थी, लेकिन ताया यहाँ पिंडी में मुकीम एक लड़की में इंटरेस्ट लेने लगे। उन्होंने उनके साथ कोर्ट मैरिज कर ली और भागकर कराची चले गए। वहीं उन्होंने कोई दुकान वगैरह भी खोली और आहिस्ता आहिस्ता वहीं सेटल हो गए। दादा दादी ने भी कुछ वक्त के बाद उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे बाबा जो थे वो अपनी मंगेतर से मोहब्बत करते थे, मगर ताया की वजह से उनकी मंगनी भी टूट गई। बाद में दादी ने उनकी शादी मेरी अम्मी से करवा दी, लेकिन अम्मी के साथ वो खुश नहीं थे शायद, तभी उन्होंने अपनी मंगेतर को भगाने की कोशिश की, मगर उसके भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और कत्ल कर दिया। उसका अंदाज़ एतराफ़ जुर्म वाला था, जैसे इस सब में असल कसूरवार वही तो हो। वेरी सैड। सारा बहुत ध्यान से उसे सुन रही थी। बाबा दादा के साथ ही दुकान पर बैठते थे, उनके बाद दादा ही सारा कुछ संभालते रहे, लेकिन जब दादा की तबीयत ख़राब रहने लगी तो उन्होंने ताया के बेटे के साथ मेरा निकाह करवा दिया। इस्लामाबाद वाला घर और दुकान मेरे नाम कर दी, जबकि गांव का घर और ज़मीनें ताया को दे दी। कुछ अरसे के बाद दादा की डेथ हो गई, फिर दादी की भी। अम्मी ने दादा की दुकान में ब्यूटी पार्लर खोल लिया। शुरू में उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा, मगर फिर वो काफ़ी अच्छा चल गया। वक्त के साथ हमारे घर की मालियत में भी कई गुना इजाफा हो गया। इस सारे अरसे में आपके ताया का आप लोगों से कोई राब्ता रहा? बहुत ज़्यादा नहीं। पहले वो चंद सालों के बाद चक्कर लगा लेते थे, फिर काफ़ी अरसे तक टेलीफोनिक राब्ता ही रहा। अभी अम्मी की डेथ पर वो आए और उन्हें घर और अम्मी का चलता हुआ बिजनेस देखकर भोला बिसरा निकाह भी याद आ गया। अचानक उसके लहजे में तलखी दर आई थी। अब वो रुखसती कराना चाहते हैं, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। आपका इस सारे अरसे में अपने शोहर से कभी राब्ता नहीं हुआ? ये एक भारी मर्दाना आवाज़ थी जो उसके दाएं जानिब से उभरी थी। सबा ने बेसाख्ता चौंक कर आवाज़ की सिमत देखा। दाएं तरफ दीवार के साथ लगे सोफे पर बैठा स्याह पैंट कोट में मलबूस वो उसकी तरफ ही मतवज्जा था। वो यकीनन उसके आने से पहले से वहीं बैठा था। सबा ने अपनी गायब दिमागी पर खुद को कोसना चाहा, मगर यकदम ही राफे का जुमला उसकी समाअतों में गूंजा। सारा रज़ा और अहमद रज़ा का शुमार चोटी के वकीलों में होता है। फैमिली लॉयर्स हैं दोनों, मियाँ बीवी। वो यकीनन सारा का शौहर था। आई एम सॉरी अगर आपने मेरी मौजूदगी माइंड की। मैं आपके आने से पहले से यहाँ बैठा हुआ हूँ। आई थिंक आपने गौर नहीं किया था। उसका अंदाज़ बेहद शाइस्ता था। नहीं, इट्स ओके। वो बदिक्कत मुस्कुराई थी। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था कि इस सारे अरसे में आपका अपने शौहर से कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं। आपकी वालदा की वफ़ात पर भी नहीं? नहीं। वो अपनी जगह से उठा था और उसके बराबर वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया था। वो एक दराज कद शख्स था और उसकी शख्सियत से खुद एतमादी और गहरा सुकून झलक रहा था। आपको लगता है कि वो शख्स ये रिश्ता बरकरार रखना चाहता है? पता नहीं, मगर होगा तो वही जो ताया चाहते हैं, और ताया ये रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं। उसके अंदाज में एक तलखी भरी बेबसी झलकी थी। और आप नहीं रखना चाहती तो सबा आप करेंगी क्या? डिवोर्स लेने के बाद आपके पेरेंट्स भी नहीं हैं, बहन भाई भी नहीं हैं, आप अकेली कैसे सरवाइव करेंगी? अहमद रज़ा का अंदाज़े गुफ्तगू बेहद खूबसूरत था, हालांकि बातें वो बड़ी तल्ख कर रहा था। मैं अकेली नहीं हूँ, राफ़े है ना मेरे साथ। पहली बार उसके होंठों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट ने झलक दिखाई थी। राफ़े कौन? वो मेरा क्लास फेलो है। हम लोग शादी कर लेंगे और फिर PhD के लिए बाहर जाएंगे और इंशाल्लाह उधर ही सेटल हो जाएंगे। आने वाले दिनों के तस्वुर से उसका चेहरा जगमगा उठा था। तभी सारा की टेबल पर पड़ा फ़ोन बजना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है अब अम्मी की? ओ माय गॉड, कौन से हॉस्पिटल में? सारा के चेहरे के तासुरात तेज़ी से बदले थे। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई थी। रिलैक्स ज़ारा, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन टेबल पर रखते ही उसने सर पकड़ लिया था। क्या हुआ सारा? अहमद रज़ा बीवी से मुखातिब हुआ था। लहजे में फ़िक्रमंदी थी। अम्मी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। सिर्फ सारा थी घर पर। वो हॉस्पिटल तो लेके गई है उन्हें, लेकिन वो परेशान हो रही है अकेली। मुझे जाना होगा। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। वो भी फ़ौरन उठ खड़ा हुआ था। नहीं, मेरे पास गाड़ी है ना, मैं चली जाऊँगी, तुम यहाँ संभाल लेना सब। और हाँ प्लीज़ बच्चों को स्कूल से पिक कर लेना। तुम्हें पता है ना कि अलीना की छुट्टी जल्दी होती है। अपना सामान समेटती वो साथ साथ हदायत भी जारी कर रही थी। हाँ डोंट वरी। वो वापस बैठ गया था। सारा के निकलने के बाद वो दोबारा उसकी जानिब मतवज्जा हुआ था। हाँ तो ऐसा है मिस सबा कि आपका चाइल्ड मैरिज का केस है, और चाइल्ड मैरिज पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इलीगल तो है, मगर इसकी कानूनी हैसियत बहरहाल बरकरार है। अगर आप 18 साल की होने से पहले केस करती तो अदालत इस शादी को ख़त्म कर देती, मगर अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। वो संजीदगी से पेशा वराना अंदाज में बात कर रहा था। लेकिन मेरा केस तो मजबूत ही है ना। चाइल्ड मैरिज इलीगल ही है और रुखसती भी नहीं हुई अभी। वो जैसे मायूस नहीं होना चाह रही थी।
हाँ, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लेकिन चूँकि आपके प्रॉपर्टी के मामलात भी हैं तो केस उलझने का खदशा मौजूद है। उसका अंदाज़ आगाही देने वाला था। लेकिन प्रॉपर्टी के कैसे? यहाँ का घर और दुकान मेरे नाम है और गांव वाले घर और ज़मीन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन आपके घर और दुकान में तो आपके ताया की दिलचस्पी है ना? हाँ, मगर वो तो मेरे नाम है ना, और आप उनके बेटे के नाम। खैर, ये बताएं, आपकी तलाक के सिलसिले में अपने ताया से बात हुई? अहमद रज़ा की बात ने एक बार फिर उसके चेहरे पर परेशानी के रंग बखेर दिए थे। नहीं, मैं नहीं कर सकती उनसे बात। उंगलियां मरोड़ती, लब चबाती वो खौफज़दा नज़र आने लगी थी। वो बहुत सख्त मिजाज के मालिक हैं, मुझे डायरेक्ट शूट कर देंगे अगर मैंने उनसे ऐसी कोई बात की तो। आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि आपके ताया की बुनियादी दिलचस्पी प्रॉपर्टी में है, तो हो सकता है कि केस के दौरान उनका ज़्यादा फोकस हो ही प्रॉपर्टी पर, और इसी बुनियाद पर वो केस को लंबा खींचने की कोशिश करें। और आप आई थिंक फ़ौरन फ़ैसला चाहती हैं, तो क्या आप प्रॉपर्टी से दस्तबरदार हो सकती हैं? नहीं, कभी भी नहीं। उसका अंदाज़ कतईयत लिए हुए था। लेकिन आपने तो वैसे भी शादी कर लेनी है राफ़े से, वो जैसे कुरेद रहा था। हाँ, लेकिन हमें बाहर जाना है और वहाँ सेटल भी होना है। उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। वो फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। तो क्या राफ़े अफोर्ड कर सकता है वो? उसकी दाएं अब्रू ऊपर को उठी थी। नहीं, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो 4 बहनों का इकलौता भाई है। उसके फादर की भी मामूली सी जॉब है। आई सी। कौन से मुल्क में सेटल होने का इरादा है आपका? फ़िनलैंड। कोई ख़ास वजह? वो जैसे हैरान हुआ था। वो एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हैं। वहाँ लोगों के पास अपने फ़ैसले खुद करने की आज़ादी होती है। वो ख़वातीन के लिए बहुत महफूज है। वहाँ वालिदैन अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वहाँ का निज़ाम तालीम बहुत ज़बरदस्त है। उसके लहजे में जैसे नातमाम हसरतें बोल रही थी। लेकिन वहाँ सेटल होना बहुत मुश्किल है। उनके रूल्स, वहाँ का मौसम, फिर उनकी ज़ुबान बहुत मुश्किल है। मुश्किलें कहाँ नहीं हैं, मैं हर तरह की मुश्किल बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बस मुझे ज़हनी सुकून चाहिए। मुझे अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग चाहिए जो ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो। मैं अपनी आने वाली नस्ल को वो नहीं दूंगी जो मेरे वालिदैन ने मुझे दिया। उसका अंदाज़ फैसला कुन था, जबकि चेहरे पर तलखी और चट्टानों सी सख्ती थी। मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ। उसकी गंभीर आवाज़ पर सबा ने बेसाख्ता नज़र उठाकर उसे देखा। उस शख्स की भूरी आंखें बेहद चमकदार थीं। वो कोई साहिर था शायद, जो अपनी आंखों की कशिश से मुखालिफ को अपने शहर में जकड़ना जानता था। मुझे डिवोर्स मिल जाएगी ना प्रॉपर्टी के साथ? उसने खुद को ट्रांस से निकाला। यू शुड ट्रस्ट मी, आई विल आल्सो हेल्प यू इन रियलाइजिंग ऑल योर ड्रीम्स। वही सहर अंगेज़ लबो लहजा। मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। हम लोग बाहर जाने के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। मैं जल्द अज जल्द इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। वो किसी सहर का शिकार नहीं होना चाह रही थी। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम राफ़े को भी साथ लाइएगा, मैं गाइड करूँगा आप लोगों को। उसके चेहरे पर मबहम सी मुस्कुराहट थी। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन मुझे कोई चीज़ पिंच कर रही है कि जैसे जाने अनजाने यही शख्स जो है ये इसका हस्बैंड है, और वो क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है, मिली नहीं है, कभी बात नहीं की, तो वो जानती नहीं। ये उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि वो सारा का हस्बैंड है, वो लॉयर है। हो सकता है वो लॉयर तो हो, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं है वो, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। खैर, देखते हैं क्या बनता है आगे कहानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठे हुए थे। शाम 7 बजे का वक्त था और सर्दियों के दिन थे, सो अंधेरा हर तरफ अपने पर फैला चुका था। तुम्हारी क्या बात हुई एडवोकेट सारा से? सिर्फ सारा ही नहीं थी, उनके हस्बैंड भी थे। एडवोकेट अहमद रज़ा? हाँ, बहुत ज़बरदस्त वकील है वो। खैर, क्या कहना था उन लोगों का? ज़्यादा पेशियाँ तो नहीं भुगतनी पड़ेंगी? चाय की सिप लेता राफ़े फ़िक्रमंदी से पूछ रहा था। हाँ, वो कह रहे थे कि चाइल्ड मैरिज का केस है। अगर मैं 18 साल की होने से पहले केस कर देती तो बहुत आसान था, मगर अब मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, ख़ास करके प्रॉपर्टी को लेकर। वो परेशान लग रही थी। उसकी चाय से भाप उठना बंद हो चुकी थी, मगर उसने अभी एक सिप भी नहीं लिया था। चाइल्ड मैरिज इलीगल नहीं है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, ब्राउनीज का बाइट लेते हुए वो पूछ रहा था। है तो फिर तुम्हारा निकाह ख़त्म कर देना चाहिए अदालत को। नहीं ख़त्म होता, इस्लामी नुक्ता नज़र से तो जायज़ है ना। ये क्या बात हुई? तुम्हें नहीं लगता राफ़े कि हम एक उलझन ज़दा कौम हैं? स्याह दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा बहुत उदास लग रहा था। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हमें कौन सा यहाँ रहना है? चंद महीनों की बात है, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए। उसके लहजे में लापरवाही थी। राफ़े, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि मैं लॉयर से मिल आई हूँ। मैं बहुत खौफज़दा थी। मुझे लग रहा था कि अचानक ताया जान कहीं से निकल आएंगे और मेरा गला दबा देंगे। उसकी आंखों में एक बार फिर खौफ तैर रहा था। तुम फजूल में डर रही हो सबा, कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे ताया जान के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी।
تمہیں میری فیملی کا نہیں پتہ رافع۔ تایا جان سے اگر جان چھڑا بھی لوں تو ماموں کی فیملی بھی تو ہے۔ مامی ساری زندگی میری رنگت کا مذاق اڑاتی رہیں اور اب انہیں اپنے شہزادہ گلفام کے لیے مجھ سے بہتر روئے زمین پر کوئی لڑکی نظر نہیں آتی۔ اس کا انداز تلخ ہو رہا تھا۔ ابھی تو شکر ہے کہ تایا اور ماموں آپس میں الجھے ہوئے ہیں، ورنہ وہ تو میرا گھر سے نکلنا بند کر دیں۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو صبا؟ تم اس ملک کی عاقل بالغ اور آزاد شہری ہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پلیز کسی کمپلیکس کا شکار مت ہو، تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، میری آنکھوں سے دیکھو خود کو۔ رافع کے جذباتی انداز پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ خوبصورت ہوں یا بدصورت، میں نے خود کو قبول کر لیا ہے اور تم بھی کر لو۔ تمہارے ان ڈائیلاگ سے مجھے کوئی خوشی نہیں ملتی۔ تمہیں میری محبت پر شک ہے کیا؟ صبا کی بات کو اس نے جیسے مائنڈ کیا تھا۔ تمہاری محبت کا تعلق صورت سے ہے کیا؟ ٹھنڈی چائے کے سپ لیتی وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر جب شکل و صورت کی بات آتی ہے تو کیوں تم اپنی محبت کے حق میں دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے صبا، خوبصورتی تو نظر میں ہوتی ہے، شکل سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح کہہ رہے ہو شاید تمہیں پتہ ہے وہ جو سارا رضا کا شوہر ہے، اس کی شکل کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا چارم ہے۔ واٹ ڈو یو مین؟ تو میرے سامنے کسی دوسرے آدمی کی تعریفیں کر رہی ہو؟ وہ ناراض ہو رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم میری سہیلی بھی تو ہو، صبا نے ہنس کے اسے چڑھایا تھا۔ مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے وہ۔ رافع کی سنہری آنکھوں میں خفگی چھلکی تھی۔ اس کا تعلق کشمیر سے تھا اور وہ اپنی صاف رنگت اور سنہری آنکھوں کی بدولت لڑکیوں میں کافی مقبول تھا۔ وہ اس طرح کا ہینڈسم نہیں ہے۔ اس کی بہت پرسکون، بہت ٹھہری ہوئی شخصیت ہے، جیسے ہر چیز اس کے انڈر کنٹرول ہے۔ اسے کسی چیز سے کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس نے جب مجھے کہا کہ یو شوڈ ٹرسٹ می تو مجھے لگا جیسے یہ کوئی یونیورسل لا ہے کہ مجھے اس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اسے اپنی بات منوانے کا فن آتا ہے۔ تو یار وکیل ہے وہ، چوٹی کا وکیل، اسے یہ سب نہیں آئے گا تو کسے آئے گا؟ رافع کو اس کی تعریف ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ خیر مل لینا اس سے تم بھی، اس نے بلایا تھا تمہیں بھی، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا باہر سیٹل ہونے کے سلسلے میں۔ وہ کیا گائیڈ کرے گا؟ فیملی لائر ہے وہ۔ رافع کا انداز تیکھا سا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، میں تو جا رہی ہوں، میری بس نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اپنا بیگ کندھے سے لٹکا کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بظاہر خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کے باوجود رافع اپنی شکل و صورت پر کافی نازاں تھا اور اس کے منہ سے کسی دوسرے کی تعریف اس سے ہضم ہو نہیں رہی تھی۔ بتانا نیکسٹ ٹائم جب تمہارا اس لائر سے ملنا ہو تو۔ رافع نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کیوں، تم بھی ملو گے؟ وہ واپس پلٹی۔ ملنا پڑے گا۔ اس کا انداز چیلنج قبول کرنے والا تھا۔ گھر میں اس کا استقبال ایک سناٹے نے کیا، وہی سناٹا، وہی تنہائی جو اس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے ارد گرد محسوس کی تھی۔ پچھلے 1.5 ماہ میں اس سناٹے کی دیوار میں دراڑیں کیا پڑی تھیں، اس کی تو زندگی کی عمارت لرز گئی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کے اس نے لائٹ آن کی۔ نفاست سے سجا کمرہ جگمگا اٹھا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر اس کی ماں کی تصویر تھی، سیاہ و سرخ امتزاج کے لباس میں ملبوس، نفاست سے کیے ہوئے میک اپ میں وہ کہیں سے بھی ایک جوان بیٹی کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھیں، سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش، اور پھر انہیں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی آتا تھا۔ دادی کو اپنے شادی سے انکاری بیٹے کے لیے ایک زبردست انتخاب لگی ہوں گی، اور بابا بھی انہیں پا کر اپنی ناکام محبت بھول گئے ہوں گے۔ لیکن جب ان کی سابقہ منگیتر نے اپنے نکاح سے چند دن پہلے انہیں پکارا تو ان کی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی۔ وہ اپنے پاؤں میں پڑی خوبصورت بیڑیاں توڑ کر پلٹ گئے اور پھر 4 کندھوں پر واپس آئے۔ اس کی ماں کو فقط بیوگی کا دکھ نہیں تھا، اصل ناسور تو شوہر کی بے وفائی تھی جسے وہ آخری سانس تک نہیں بھلا پائی تھی۔ سب کہتے تھے کہ انہوں نے بہت حوصلے سے، بہت ہمت سے کام لیا۔ شوہر اور پھر ساس سسر کی وفات کے بعد سب کچھ تنہا سنبھال لیا، لیکن یہ بات صرف صبا جانتی تھی کہ اس کی ماں ذہنی طور پر صحت مند نہیں تھی۔ ماں کی تصویر اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بہت سارے آنسو آنکھوں کی باڑ پھلانگ کر پھسلتے چلے گئے تھے۔ اسے بھی تو فقط ماں کی موت کا ہی دکھ تو نہیں تھا، اصل دکھ تو یہ تھا کہ اس کی اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایک بھی خوشگوار یاد نہ تھی۔ ان کی زندگی جہنم بنانے والا شخص اس کا باپ تھا، وہ خود ان کے پاؤں کی بیڑی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی ساری جوانی تیاگ دی تھی۔ صرف اس کے مستقبل کے لیے وہ گھر کی 4 دیواری چھوڑ کر بھرے بازار میں آ بیٹھی تھی، اور ان سنگین جرائم کی سزا وہ 25 سال سے بھگتتی آ رہی تھی۔ اور رافع پوچھتا تھا، صبا تمہارے اندر خود اعتمادی کی اتنی کمی کیوں ہے؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اتنا سنگین مجرم سر اٹھا کر کیسے جی سکتا ہے بھلا؟ اور اب تایا جان آ گئے تھے اسے ایک جہنم سے نکال کر دوسری جہنم میں جھونکنے۔ اپنی جان دے دوں گی مگر ایسی زندگی مزید نہیں گزاروں گی۔ اس کے اندر کی ٹوٹی بکھری لڑکی نہ جانے کیسے اتنی مضبوط ہو گئی تھی۔ سیڑھیوں پر چاپ ابھری، کوئی نیچے سے اوپر آ رہا تھا۔
اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر کے تصویر واپس ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ ہمنا تھی، اس کی ماموزاد۔ یہ اتنا اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ صرف ایک کمرے کی لائٹ جلا کر بیٹھی ہو؟ دروازے پر کھڑی وہ سوال کر رہی تھی۔ بس ایسے ہی۔ صبا نے اٹھ کر الماری کھول لی۔ ہمنا کی طرف اب اس کی پیٹھ تھی۔ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے دوسرا سوال پوچھا تھا۔ کام تھا، الماری میں ہی سر دیے اس نے مختصر جواب دیا۔ تمہارے تایا تائی مری گئے ہیں، کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ امی بابا بھی گئے تھے مگر وہ واپس آ گئے ہیں۔ تمہارے تایا تائی رکیں گے کچھ دن وہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ویسے تم نے اپنے تایا تائی سے پوچھا نہیں کہ بیٹے کو کیوں نہیں لائے ساتھ؟ اب اس سے بڑھ کر کون سے موقع کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمنا سینے پر ہاتھ باندھے اندر آ چکی تھی۔ انداز اس کا تفتیشی تھا۔ نہیں۔ صبا کپڑے نکال کر آئرن سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ ہمنا اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس کا انداز صاف چسکے لینے والا تھا۔ پوچھنا چاہیے تھا تمہیں، آخر کس بنیاد پر رخصتی کا مطالبہ کر رہے ہیں جب بیٹا ہی نہیں ہے؟ وہ اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور انہیں اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں۔ اور دیکھو انہیں، آ گئے جائیداد کے لالچ میں تمہیں رخصت کرانے، اور تم ایسی اللہ میاں کی گئے، تم چپ چاپ ان کے ساتھ چل بھی دو گی۔ صبا کوئی بھی تبصرہ کیے بغیر پوری توجہ سے دوپٹہ استری کرتی رہی۔ عجیب لڑکی ہو تم، تمہیں کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ خیر میں یہ کہنے آئی تھی کہ امی کہہ رہی ہیں کہ کھانا نیچے ہی آ کر کھانا اور رات کو بھی نیچے ہی آ کر سونا، اوپر اکیلے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمنا پیغام دے کر واپس پلٹ گئی تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی صبا نے استری بند کی تھی اور بیڈ پر آ کر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ کاش کوئی ایک مصیبت ہوتی میری زندگی میں، تلخی بھری بے بسی کے ساتھ اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے ہمنا نکلی تھی۔ ماموں کی فیملی وہ مصیبت تھی جو اس کی ماں نے خود اپنے گلے میں ڈالی تھی۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد ان ماں بیٹی کا اکیلے رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی امی نے ماموں سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو جائیں۔ وہ لوگ پہلے پنڈی کے گنجان آباد علاقے میں مقیم تھے۔ لاکھ منتیں کرانے کے بعد وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے ان کی طرف۔ ماموں کا آفس بہت دور ہو جائے گا، بچوں کے سکول بدلنے پڑیں گے، مامی کا میکہ بہت دور ہو جائے گا، ہزار بہانے تھے ان کے پاس۔ صبا کو یاد تھا کہ کیسے امی جا جا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر جب وہ شفٹ ہو بھی گئے تو ان کا انداز احسان کرنے والا ہی تھا۔ حالانکہ سارے بلز امی دیتی تھیں، اس کے علاوہ بھی مامی کسی نہ کسی بہانے سے امی سے پیسے لیتی رہتی تھیں۔ لیتی تو ادھار کے طور پر تھی مگر یہ ادھار کبھی واپس نہیں کیا۔ امی کو پتہ تھا ان کی چالوں کا، مگر بھائی بھابھی کے ہاتھوں وہ بآسانی بلیک میل ہو جاتی تھیں۔ صرف تمہاری وجہ سے لوگوں کے ہر طرح کے حربے برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں میں۔ صرف تمہاری وجہ سے۔ اتنے سالوں سے میں ایک ایسے شخص کے نام پر بیٹھی ہوئی ہوں جس نے مجھے دھوکہ دیا، جس سے شدید نفرت کرتی ہوں میں۔ ان کا بس صرف صبا پر چلتا تھا۔ ان کی ہر بات کی تان آ کر صبا کے باپ کی بے وفائی پر ٹوٹتی تھی، جس کا وہ صبا کو برابر کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ ماں کی یاد ہمیشہ اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ چھوڑ جاتی تھی، آنکھوں میں مرچیں سی بھر دیتی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر ان تکلیف دہ یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، مگر یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ یہ یادیں تو ذہن کی گوشوں کے ساتھ بری طرح چپکی ہوئی تھیں۔ فون پر میسج کی ٹیون بجی تو اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے بٹا۔ ہمنا کا میسج تھا، وہ اسے کھانا لگنے کا بتا رہی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور سوؤں گی اوپر ہی۔ میسج کر کے اس نے فون آف کیا، اٹھ کر دروازہ لاک کیا، لائٹ بند کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ شدید الجھن ہوتی تھی اسے ماموں کی فیملی سے، ان کے دوگلے پن سے۔ امی زندہ تھی تو مامی ذرا ذرا سی بات پر گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتی اور ہر جائز و ناجائز مطالبہ منوا لیتی تھی۔ اور امی کی وفات کے بعد تایا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیں، مگر وہ پھر بھی نکلنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے، بلکہ مامی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ صبا پر پہلا حق ہمارا ہے، میں اسے اپنے ٹیپو کی دلہن بناؤں گی، بچپن کے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور تایا جان اس بات پر وہ چیخے تھے کہ الامان، انہیں تو ویسے بھی بھڑکنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ صبا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور کورٹ کے ذریعے باہر پھکواؤں گا تم لوگوں کو۔ غضب خدا کا، میرے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے تڑیاں دے رہے ہیں یہ 2 ٹکے کے لوگ۔ باپ کے گھر اور بھتیجی کی محبت اتنے سال پہلے کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اتنے غیرت مند تھے تو کیوں جوان بیوہ بھابھی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ ساری زندگی ہم قربانیاں دیتے رہے ان ماں بیٹی کے لیے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، ساری زندگی ہم چوکے داریاں کرتے رہے اور اب آ گئے ہیں یہ حقدار بن کے۔ آگے بھی مامی تھی جنہوں نے چپ رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ امی کی وفات کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد یہ لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ صبا تو ابھی ماں کی اچانک موت کے دھچکے سے سنبھل نہیں پائی تھی۔
تایا کا مطالبہ تو پھر سمجھ آتا تھا، مگر مامی کی اچانک ابل پڑنے والی ممتا کو سمجھنے میں اسے وقت لگا تھا۔ ساری زندگی وہ اس کی دبتی ہوئی رنگت کو مذاق کا نشانہ بناتی رہی تھی۔ صبا نے نقوش بے شک ماں کے چرائے تھے، مگر رنگت اس کی باپ پر گئی تھی، جو ماں اور مامی کے بچوں کے سامنے بہت پھیکی سی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی ماں پہلے ہی بہت پیچیدہ شخصیت کی مالک تھی، اس پیچیدگی میں ایک رنگ احساس کمتری کا بھی تھا، سو مامی کے احساس دلانے پر ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کھرچ کر اس کا چہرہ صاف کر دیں۔ صبا ایک عرصے تک کم صورتی کے کمپلیکس میں مبتلا رہی تھی، اور اب جب وہ ان سارے کمپلیکسز، ان بدصورت رویوں کے حصار سے نکل جانا چاہتی تھی تو سب کی ممتا ایک دم جاگ اٹھی تھی۔ اس گھٹن بھرے ماحول سے میری جان چھوٹ کیوں نہیں جاتی؟ اس کے گال نم ہو چکے تھے۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، گمبھیر آواز اس کے آس پاس گونجی تھی کہیں۔ ہاں، تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تمہاری آنکھوں سے، تمہارے چہرے سے، تمہاری باتوں سے ایک گہرا اطمینان جھلک رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی سوچوں کا رخ بدل چکا تھا۔ 2 دن کے بعد تایا اور تائی مری سے واپس آ گئے تھے، اور وہ بہت ہمت کر کے ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تایا جان، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے۔ زرد رنگ کا دوپٹہ سر پر لیے، نظریں جھکائے وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ خاصے آرام دہ سٹائل میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ہاں بیٹا کہو، ان کا انداز حوصلہ افزا تھا۔ تایا جان، میرا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، میں اسے سکون سے مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو بیٹا رخصتی کے بعد کرتی رہنا، ان کا وہی 2 ٹوک انداز تھا۔ نہیں تایا جان، میں ادھر اسلام آباد میں پڑھ رہی ہوں، کراچی میں کس طرح؟ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے قائل کرے۔ ہاں تو ادھر ہی مکمل کر لینا، میری اسد سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا حوالہ دیا، وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ تایا جان، رخصتی کے بعد مشکل ہو جاتا ہے، پھر ایک ہی سیمسٹر کی تو بات ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی تائی جان نے لب کشائی کی۔ رخصتی کے بعد مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا مشکل ہو جاتا ہے؟ کہہ تو رہا ہوں کہ بے شک ادھر اسلام آباد میں ہی رہے۔ انہیں بیوی کی دخل اندازی زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ عثمان، کبھی تو آپ بھی بات مان لیا کریں کسی کی۔ رخصتی کے بعد لڑکیوں کے اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، بعد میں کرا لیں گے رخصتی، تم مکمل کر لو اپنا سیمسٹر۔ وہ بھی جانے کس موڈ میں تھے جو رضامندی دے دی۔ صبا نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد تایا اور تائی واپس کراچی لوٹ گئے تھے، مگر اس کا سیمسٹر ختم ہونے کے بعد واپس آنے کی یقین دہانی کرا کر، اسے بھی اور ماموں کی فیملی کو بھی۔ ہاں تو رافع، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ وہ دونوں ایڈوکیٹ سارا رضا کے آفس میں موجود تھے، اور آج وہاں سارا نہیں تھی۔ سیم ہیئر سر، وہ بھی اس شخص کے سحر سے نہیں بچ پایا تھا۔ تو آپ لوگوں کا فن لینڈ جانے کا ارادہ ہے؟ ایسا ہی ہے سر۔ جب مس صبا نے بتایا تو کافی حیرت ہوئی تھی مجھے، کیونکہ اکثر پاکستانی اسٹوڈنٹس جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، چائنا وغیرہ جاتے ہیں۔ ہاں بٹ آئی ایم شیور کہ صبا نے آپ کو ہمارے فن لینڈ جانے کی وجہ بھی بتا دی ہوگی۔ یس شی ٹولڈ می۔ ویسے فن لینڈ بڑی پرامن جگہ ہے، بڑے سکون والی۔ لاٹ آف بیسٹ وشز فار یو۔ تھینک یو سر۔ صبا نے بتایا تھا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں گے۔ ہاں بالکل، وہاں کے امیگریشن کے قوانین کی کافی حد تک سمجھ ہے مجھے، لیکن آپ کو بتا دوں وہاں سیٹل ہونا بہت مشکل ہے۔ وہاں کی شہریت لینے کے لیے آپ کو مسلسل 6-7 سال وہاں قیام کرنا پڑے گا۔ وہاں کا موسم بہت سخت ہے، ہم جیسے گرم ممالک کے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ شدید والی ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں۔ پھر لینگویج سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور فن زبان دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کافی سخت شرائط ہیں۔ سر آپ تو ڈرا رہے ہیں۔ رافع کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ ڈرا نہیں رہا، ایجوکیٹ کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ 6-7 سال وہاں گزارو اور پھر بھی تم لوگوں کو شہریت نہ ملے اور لوٹ کر واپس پاکستان ہی آنا پڑے۔ اس شخص کا انداز قائل کرنے والا تھا۔ ابھی بمشکل 25-26 سال کے ہوگے تم لوگ، 6-7 سال کے بعد 30 سے اوپر کے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد انسان میں ایڈونچر کی خواہش باقی نہیں رہتی، وہ بس سیٹلڈ ہونا چاہتا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم لوگ اپنی زندگی کا اتنا انرجیٹک پیریڈ ضائع کر دو۔ یعنی انڈائریکٹلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں فن لینڈ جانے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے؟ صبا بولی تو اس کا لب و لہجہ کافی تیکھا تھا۔ وہ شخص ہوتا کون تھا اس کے اور اس کے خوابوں کے درمیان حائل ہونے والا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں تو بس آپ لوگوں کو آنے والے مسائل سے بروقت آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ تم لوگ اچھی طرح سے پلاننگ کر لو اور کل کو پچھتاؤ نہ۔ کیوں مسٹر رافع، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی سر، لیکن باہر جا کر سیٹلڈ ہونا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر جا کر سیٹل ہوئے ہیں اور اب بہت کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں۔ 100% درست کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر ایک مبہم سی مسکراہٹ نے ٹھہراؤ کیا۔ باہر جا کر سیٹل ہونا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، مگر اس کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں۔
مثلاً رافع کی دلچسپی ایک دم بڑھ گئی تھی۔ مثلاً اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میرا ایک دوست ہے، کینیڈا میں رہائش پذیر ہے، پوری فیملی کے ساتھ، کینیڈین نیشنل بھی ہے، بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے اس کا وہاں۔ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، اس کی شادی ایک پاکستانی مسلم نوجوان سے کروانا چاہتا ہے۔ اب اگر اسے کوئی قابل شخص ملتا ہے تو وہ اسے کینیڈا اپنے خرچے پر بلوائے گا، اپنے بزنس میں شامل کرے گا اور آف کورس اسے نیشنلٹی بھی دلوائے گا۔ اور لاسٹ ٹائم جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا چونکہ وہ ایک اچھے خاندانی شخص کی تلاش میں ہے تو لڑکا اگر اپنی فیملی کو بھی کینیڈا بلوانا چاہے تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ یعنی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں؟ رافع کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی ایسے لڑکے کو جانتے ہو جو اپنی فیملی کے ساتھ باہر سیٹل ہونے میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ یہ لو میرا کارڈ۔ اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر رافع کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بہت سنبھال کر اپنے والیٹ میں رکھ لیا۔ لیکن یاد رکھنا، لڑکا خاندانی اور شریف ہونا چاہیے۔ عالیان اچھا دوست ہے میرا، اس کی بہن میرے لیے بھی بہنوں کی طرح ہے۔ شیور سر، اگر میں نے کسی کو ریفر کیا تو پوری گارنٹی کے ساتھ کروں گا۔ رافع کا انداز اطمینان دلانے والا تھا۔ گارنٹی تو اپنے سوا ہم کسی کی نہیں دے سکتے۔ اس شخص کی مسکراہٹ بظاہر تو سادہ ہی تھی، مگر اس میں کچھ ایسا ضرور تھا جو صبا کو غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ ہاں، تو اب آپ لوگوں کے کیس کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا شروع کیا؟ اس نے ایک دم موضوع بدلا تھا، جیسے اس نے صبا کا غیر آرام دہ ہونا محسوس کر لیا ہو۔ کافی ساری یونیورسٹیز میں آن لائن اپلائی کر چکی ہوں میں، لیکن کہیں سے بھی رسپانس نہیں ملا ابھی تک۔ صبا کی آواز میں مایوسی تھی۔ ڈونٹ وری، میں نے کہا تھا نا کہ آئی ول ہیلپ یو ان ریئلائزنگ آل یور ڈریمز۔ اس کے لب و لہجے میں کچھ تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر رافع کی جانب دیکھا، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم نظر آیا۔ آج اس کا یونیورسٹی سے آف تھا۔ تقریباً سارا دن اس نے تھیسس پر کام کرتے ہوئے گزارا تھا۔ کافی دیر سے اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کام مکمل کیے بغیر اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز تھی، جبکہ انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر چل رہی تھیں۔ جب تکیے پر پڑا اس کا فون بج اٹھا تھا۔ رافع کالنگ۔ پہلی بیل پر ہی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہاں رافع، واپس آ گئے تم؟ اس کے انداز میں ایک بے صبری تھی۔ لیپ ٹاپ کی لڈ گرا کر اس نے اسے ایک سائڈ پر کر دیا تھا اور پوری طرح سے فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں یار، بس ابھی گھر پہنچا ہوں، چینج کرنے سے بھی پہلے تمہیں کال کی ہے۔ رافع کی آواز میں تھکاوٹ سی تھی۔ صبا کی نظر بے ساختہ دروازے سے نظر آتے ٹیرس پر پڑی، جہاں تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ وہ ایک بے حد گرم دن تھا۔ چرند پرند تک اپنے ٹھکانوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ اس کا دل رافع کے لیے تشکر کے جذبات سے بھر گیا تھا، جو اتنی گرمی میں بھی اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ یہ صبا سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا کتنی بڑی نعمت تھی، جو آپ کے لیے کچھ کرے اور جتائے بھی نہ۔ ملاقات ہوئی تمہاری لائر سے؟ اسے شکریہ کرنا آتا ہی نہیں تھا، سو دل میں ڈھیروں تشکر لیے وہ اصل بات کی طرف آئی تھی۔ ہاں ویسے صبا، تم نے صحیح جج کیا تھا اسے پہلی ہی ملاقات میں۔ ہی از امیزنگ پرسن۔ رافع اس شخص سے پوری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، مگر اپنی ججمنٹ پر مجھے کبھی بھی یقین نہیں رہا۔ تمہارا تو تمہاری ذات پر سے بھی یقین متزلزل ہوا ہے۔ خود پر یقین تو کر کے دیکھو، تمہارے آدھے سے زیادہ مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تو ایسی فلسفیانہ باتیں کبھی نہیں کی۔ صبا کو نہ جانے کیوں ہنسی آئی تھی۔ ہاں شاید یہ تمہارے لائر کی کمپنی کا اثر ہے، وہ خود بھی ہنس دیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، اس سے بات کر کے میں بہت پر امید ہو گیا ہوں۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے بہت سارے لنکس ہیں، وہ باہر سیٹل ہونے میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ ویسے صبا، کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ فن لینڈ ہی جائیں؟ ہم کسی دوسرے ملک بھی تو جا سکتے ہیں، جیسے چائنا، کینیڈا۔ پلیز رافع، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں فن لینڈ کے بارے میں کتنی پیشنیٹ ہوں۔ صبا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اور تمہارا یہ پیشنیٹ ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے انداز میں ہلکی سی بیزاری نمایاں الجھن تھی۔ کچھ باتیں میں شاید تمہیں کبھی نہیں سمجھا سکوں گی۔ یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے، سو اسے رہنے دو۔ یہ بتاؤ، ڈیورس کے سلسلے میں کیا کہہ رہا تھا وہ؟ نوٹس تو نہیں بھجوایا اس نے ابھی تک؟ تایا جان روز کراچی سے کال کرتے ہیں مجھے۔ آج تو تائی نے بھی بات کی، وہ رخصتی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ آخر تک آتے آتے اس کے لہجے میں ایک واضح پریشانی اتر آئی تھی۔ تم ان لوگوں کو بتا کیوں نہیں دیتی صبا؟ رافع نے حیرانی بھری ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ بات میں ان سے کبھی نہیں کر سکتی۔ تم پلیز لائر سے کہو کہ جلدی نوٹس بھجوائیں انہیں۔ تائی بتا رہی تھی کہ انہوں نے زیادہ تر شاپنگ کراچی سے ہی کر لی ہے۔ اب اگلے ماہ وہ اسلام آباد آ رہی ہیں۔ باقی شاپنگ وہ میرے ساتھ مل کر کرنا چاہ رہی ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں میں نے ڈیورس کے لیے کیس فائل کر رکھا ہے، وہاں وہ شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں پریشانی کی نسبت خوف کا تناسب بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی صبا۔
مجھے تو لگتا ہے کہ اپنے تایا کو سرپرائز دینے کے چکر میں تم خود کسی سرپرائز کا شکار ہو جاؤ گی۔ وہ اب باقاعدہ ناراض ہو رہا تھا۔ اچھا نا، اب ناراض تو نہیں ہو، میں کوشش کرتی ہوں کہ ان سے بات کر لوں۔ پلیز اب یہ ڈرنا چھوڑ دو، تم دو ٹوک بات کرو ان سے۔ مجھے تایا جان سے بچپن سے ہی بہت ڈر لگتا ہے، وہ ذرا ذرا سی بات پر چیخنے لگتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ جب کوئی مجھ پر چیخے تو میں رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تم تو سمجھنے کی کوشش کرو مجھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آواز میں نمی در آئی تھی۔ میں کر رہا ہوں کوشش صبا، مگر تم نہیں سمجھ رہی۔ یہ ہمت تمہیں کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی پڑے گی نا۔ اس کی ناراضگی کم ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب وقت پڑتا ہے تو ہمت خود ہی آ جاتی ہے، ابھی مجھے مجبور نہیں کرو۔ جب آنسو آواز پر غالب آنے لگے تو اس نے کال ہی کاٹ دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کرنے سے رافع ناراض ہوگا۔ فون سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی ماں کی تصویر پر پڑی۔ ماں کی مسکراتی ہوئی تصویر پر نظر پڑتے ہی بہت سارے شکوے اس کے دل میں مچل اٹھے تھے۔ کاش آپ اس آسیب زدہ رشتے سے ہی بچا لیتی مجھے، تو شاید میں باقی سب بھول جاتی، وہ سارے تکلیف دہ احساسات جو آپ کے اور میرے بیچ تھے، جن کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتا سکتی، جس سے میں کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ ماں کی خوبصورت تصویر پر نظریں جمائے اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ مجھے آپ کے سارے دکھوں، ساری تکلیفوں کا احساس ہے، مگر جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا، ایسے بھی بھلا کوئی ماں کرتی ہے؟ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم اس رشتے سے تو بچا لیتی مجھے۔ تایا کا مزاج اچھی طرح سمجھتی تھیں آپ، اور یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کا پرتو ہے، پھر بھی آپ نے سب ہونے دیا۔ اسے ماں سے بہت ساری شکایتیں تھیں، مگر یہ شکایت، وہ خود ترسی کی عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، اتنے ڈیوریشن کی ایپیسوڈ آپ کو ملے گی، اور یہ شارٹ ناول ہے تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس کی بس 3 ایپیسوڈ ہوں گی ٹوٹل، تو انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔